الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا وزر له ولا وازر له ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا وشفيعنا وسيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم معزز सामीन, मैंने आपके सामने अल्लाह रब्बुल की किताब मुक़द्दस से सूरतुल अनकबूत की इब्तिदाई 2 आयतें तिलावत की हैं और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन मुक़द्दसा में से हदीस का एक टुकड़ा पेश कर दिया है। आज के मौजू का उन्वान है मसाइब और इब्तिला की हिकमत। मसाइब ये जमा है मुसीबत की। मुसीबत का माना है परेशानी। इब्तिला ये आजमाइश और इम्तिहान को कहते हैं। तो मौजू का उन्वान है मसाइब और इब्तिला की हिकमत। जो आयत करीमा आपके सामने तिलावत की है, इन आयात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हीं इम्तिहानात, मसाइब, आजमाइशों का जिक्र फरमाया है। फरमाया
احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کیا لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہم ایمان لائے ہیں اور ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا، ان کو ایسے ہی چھوڑا جائے گا؟ فرمایا کہ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ امتحان ہوگا، اور یہ امتحان، یہ آزمائش، یہ صرف موجودہ لوگوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ مولا کریم نے فرمایا کہ اس سے قبل جو بھی ایمان والے گزرے ہیں ہم نے ان کا بھی امتحان کیا ہے، ہم نے ایمان والوں کا امتحان ہمیشہ سے لیا ہے۔ اور جو حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس حدیث مبارکہ میں ہے اشد الناس ابتلاء، سب سے زیادہ جو لوگوں کو آزمایا گیا ہے، امتحانات میں ڈالا گیا ہے، فرمایا الانبیاء، اللہ کے پیغمبر ہیں، الامثل، پھر ان کے قریب ترین لوگ، ثم الامثل، پھر ان کے قریب ترین لوگ، اللہ نے ان کا امتحان لیا ہے۔ اور قرآن مقدس میں مختلف جگہوں پر بار بار اس بات کا تذکرہ ہوتا ہے، مختلف طریقوں سے ہوتا ہے۔ کبھی اللہ رب العزت حضرت ابراہیم علیہ السلام جو جد الانبیاء ہے ان کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ پہلے پارے میں سورہ بقرہ میں فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، جب ابراہیم کے رب نے ابراہیم کا امتحان لیا، فرمایا فَأَتَمَّهُنَّ، انہوں نے وہ پیپر احسن طریقے سے مکمل کر دیا، اس کو بہترین 100/100 نمبروں سے پاس کر دیا۔ فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، بہترین نمبروں سے امتحان پاس کرنے کے بعد رب العالمین نے ان کو انعام عطا فرمایا اور فرمایا اے ابراہیم میں آپ کو لوگوں کا پیشوا بنانا چاہتا ہوں۔ یہ آپ کا انعام ہے، یہ آپ کا اعزاز ہے، یہ آپ کی ڈگری ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے مولا میری اولاد کو بھی بنا دے۔ اللہ نے جواب دیا لا ینال عہد الظالمین، کہ میرا عہد ظالموں کے ساتھ نہیں ہے۔ تو اس میں یہ بات طے ہو گئی کہ جو اولاد نیک و صالح ہیں ان کے لیے تو انعام ہے، جو نافرمان ہے، ظالم ہے، اللہ کے حکم کے باغی ہے، ان کے لیے کوئی انعام نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے امتحان جس پیغمبر کا بھی لے لے، امتحان بڑے سے بڑا امتحان، عظیم الشان امتحان۔ ایک امتحان ہے اللہ کے پیغمبروں کا، ایک امتحان ہے عام لوگوں کا۔ اس امتحان میں بھی بہت فرق ہے، کوئی نسبت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے پیغمبروں نے تو سب کچھ دیکھ لیا تھا، ان کو تو سارے نظارے دکھائے گئے تھے، وہ تو ڈائریکٹ اللہ سے ہم کلام ہونے والے لوگ تھے، وہ تو کسی بات سے پیچھے ہٹ ہی نہیں سکتے تھے، ان کے پاس پیچھے ہٹنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی، ہر حال میں انہوں نے آگے جانا تھا، اس لیے کہ انہوں نے علم یقینی کے طور پر سب کچھ دیکھا ہوا تھا، اللہ نے ان کو دکھایا تھا۔ وہ اللہ سے مطالبہ بھی کبھی کبھی کر جاتے تھے کہ مولا یہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے دکھا دیں، اور اللہ ان کو دکھا بھی دیتے تھے، اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر تھے، انہوں نے تبلیغ کرنی تھی، لوگوں تک پیغام پہنچانا تھا،
موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، آپ مجھے دیکھ نہیں سکتے، آپ مجھے دیکھ نہیں سکتے۔ فرمایا وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي۔ آپ پہاڑ کو دیکھیں، آپ پہاڑ کو دیکھیں، اگر یہ پہاڑ جگہ پہ ٹھہر گیا، یہ برداشت کر گیا، تو پھر تو آپ بھی مجھے دیکھ لیں گے، لیکن اگر یہ پہاڑ برداشت نہ کر سکے تو آپ مجھے دیکھ نہیں سکتے ہیں، اس لیے کہ ان آنکھوں میں یہ قوت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے۔ لا یدرکہ الابصار، اللہ کو کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتا اس دنیا میں، وہو یدرک الابصار، وہ سب کو دیکھ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب پہاڑ کو دیکھا، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا، پہاڑ ذرہ ذرہ ہو چکا تھا۔ وخر موسیٰ صاعقا، موسیٰ نے جب منظر دیکھا، موسیٰ بھی گر پڑے بے ہوشی کی حالت میں۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا تھا نا لن ترانی، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں اللہ دکھا دے، ہم آپ پر ویسے ایمان نہیں لاتے، اللہ نے فرمایا لیا ان کو۔ جب آئے 72 لوگ، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام بھی ساتھ تھے، 70 اور تھے، تو 70 کے 70 ادھر مر گئے، ادھر مر گئے۔ پھر موسیٰ نے سوال کیا مولا یہ کس امتحان میں مجھے ڈال دیا؟ میں بنی اسرائیل کے پاس جاؤں گا، وہ کہیں گے ہمارے سرداروں کو، ہمارے بڑوں کو مروا دیا، قتل کر دیا، اب ہمیں تبلیغ کرتے ہیں، ہمارے پاس آپ کیوں آئے ہیں؟ آپ نے تمہارے بڑوں کو قتل کر دیا، اللہ ان کو زندہ کر دے۔ اللہ میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے لوگوں کے سامنے، اللہ یہ تو جاہل لوگ ہیں، یہ تو احمق ہے، سفیہ ہے، بے وقوف ہے، مولا ان کی وجہ سے آپ مجھے امتحان میں ڈالتے ہیں۔ اللہ نے دوبارہ زندہ کر دیا۔ انبیاء کے امتحان، ابراہیم علیہ السلام وہ بھی رب سے سوال کرتے ہیں یا اللہ مجھے دکھا دے آپ مردوں کو کس طرح زندہ کرتے ہیں۔ تیسرے پارے میں ہے، تیسرے پارے کے جو دوسرا پیج ہے اس میں یہ واقعہ ہے، آپ پڑھا کریں، قرآن میں بہت زبردست باتیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے مطالبہ کیا رب ارینی کیف تحیی الموتی، یہ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں، میں کیفیت دیکھنا چاہتا ہوں، یہ منظر دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے پوچھا اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا آپ نے تصدیق نہیں کی؟ فرمایا مولا تصدیق تو میں کرتا ہوں، میں تو مانتا ہوں، ایمان لایا ہوں، لیکن میں آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں یہ کیسے ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے آپ دیکھنا چاہتے، چلو 4 پرندوں کو پکڑ لے، ان کو ذبح کر دے، ٹکڑے ٹکڑے کر دے، قیمہ بنا دے، ہڈیاں سمیت قیمہ بنا دے، مکس کر دے سب کو، پتہ بھی نہیں چلے کون سی ہڈی کس پرندے کا ہے۔ فرمایا پھر 4 پہاڑوں پر رکھ دے چاروں طرف سے، اور پھر آواز دے کوے آ جا، مثال کے طور پر کوے کی ہڈی، کوے کا گوشت، کوے کے بال جدھر بھی ہے سارا اڑ کر آئے گا۔ مینا کو آواز دی کہ مینا آ جا، طوطے کو آواز دی طوطے آ جا، جس کی ہڈی، جس کا گوشت، جس کے بالوں پر جدھر بھی ہے سب آ رہے۔ رب نے دکھا دی کہ میں ایسا زندہ کرتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبروں کے پاس سے پیچھے ہٹنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی، اس لیے کہ انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا تھا یہ نظارے، وہ پیچھے تو ہٹ نہیں سکتے، شہید ہو جاتے تھے لیکن پیچھے نہیں ہٹ سکتے تھے، اس لیے کہ ان کے پاس گنجائش ہی نہیں تھی۔ ہم تو کمزور لوگ ہیں، تو اللہ کی طرف سے امتحانات آتے ہیں، آزمائش آتی ہے، اس لیے فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اور ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا، ضرور لیا جائے گا۔
اس لیے کہ دنیا والوں کا بھی یہی قانون ہے کہ جب بھی مارچ میں اپریل میں جب بچوں کو اگلی کلاس میں بھیجا جاتا ہے ویسے نہیں بھیجا جاتا ہے. پورا سال ان کے امتحان لیے جاتے ہیں. یہ فرسٹ ٹرم ہے، یہ سیکنڈ ٹرم ہے، یہ فائنل ہے، یہ ایوریج اتنا ہے، اس کا ایوریج اتنا ہے، یہ اس قابل ہے کہ نہیں کہ اگلی کلاس میں جائے، اس کی پڑھائی کیسی ہے، تب جا کے اگلی کلاس میں بٹھایا جاتا ہے. ویسے تو نہیں بٹھایا جاتا ہے. اللہ نے اگر جنت کے نظارے بنائے ہیں تو ویسے تو نہیں بنائے ہیں. اللہ نے اگر جہنم بنایا ہے، بدلہ بنایا ہے، تو کہیں کسی کے ساتھ ظلم تو نہ ہو جائے کہ لوگ اپنی مرضی سے عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے. یہ لوگ اپنی مرضی سے اللہ و رسول کی اطاعت کرتے ہیں یا نہیں. اللہ کو تو سب معلوم ہے. والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، تقدیر پر ہمارا ایمان ہے، سب اللہ کو معلوم ہے. لیکن اگر آپ نیک ہیں تو درجات بلند کرتے جائیں، اگر آپ برے ہیں تو درجات کو گراتے جائیں. اس لیے کہ کل آپ کوئی سوال ہی نہیں اٹھا سکے کہ مولا میں نے تو کچھ کیا بھی نہیں تھا، مجھے کیوں جہنم میں ڈال دیا. اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا ہے، یہ چھٹے پارے میں بھی ہے، یہ 8ویں پارے میں بھی ہے. فرمایا یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر. اے اہل کتاب، عیسیٰ علیہ السلام کے 571 سال بعد میں نے اپنے پیغمبر کو مبعوث کیا ہے، اپنے پیغمبر کو بھیجا ہے، اس لیے کہ کل آپ یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارے پاس تو کوئی بشیر اور نذیر نہیں آیا تھا، کوئی خوشخبری دینے والا نہیں آیا تھا، کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا. فقد جاءکم بشیر و نذیر، بشیر اور نذیر آ گئے آپ کے پاس. اب مانو، اب آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. ان تقولوا انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، کہ دنیا والوں آپ یہ نہ کہہ سکے کہ تورات تو یہودیوں کے لیے تھا، انجیل عیسائیوں کے لیے تھا، ہمارے پاس تو کوئی کتاب نہیں ہے. اللہ نے فرمایا کہ آپ کے پاس میں نے قرآن بھیج دیا تاکہ کسی کے پاس کوئی دلیل نہ ہو. اللہ نے امام الانبیاء کو تو اسی مقصد کے لیے بھیجا ہے. دنیا میں مصائب، امتحانات، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لے جا رہے ہیں، مکے میں ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ کے برابر ہے. اس جگہ کو چھوڑ کر مدینہ جا رہے، جہاں کا نام بھی یثرب تھا، لوگ بیمار ہو جاتے تھے. کیوں چھوڑ رہے؟ کہ لوگوں نے تنگ کیا تھا، لوگوں نے مصیبتوں میں ڈالا تھا. صحابہ کبھی حبشہ ہجرت کرتے ہیں، دوبارہ حبشہ ہجرت کرتے ہیں، تیسری دفعہ مدینہ ہجرت کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کہ کافروں نے تنگ کیا ہوا تھا. یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے، یہ آزمائش، اسی کو ابتلا کہتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام بھی تو اپنا ملک چھوڑ کر گئے تھے، بیت اللہ شریف انہوں نے آباد کیا تھا. یہ امتحانات ہے اللہ کی طرف سے، یہ آزمائشیں ہے. اور یہ آزمائشیں کیوں آتی ہے؟ اس کے بہت سارے فوائد ہیں. جس طرح آپ کو یہ مثال دی کہ بچوں کو تب پرموٹ کیا جاتا ہے کہ ان کی صلاحیت دیکھتے ہیں، ان کے گریڈنگ تب کرتے ہیں، یہ فرسٹ پوزیشن میں، یہ سیکنڈ میں ہے، یہ تھرڈ پوزیشن میں ہے، یہ انعام کا قابل ہے، یہ نہیں ہے، یہ فیل. کیوں؟ وہ اساتذہ چیک کرتے پورا سال، پھر امتحان لیتے ہیں، پھر نمبر لگاتے ہیں، اس کی صلاحیت کو دیکھتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے. کبھی کبھی یہ امتحان یہ درجات کی بلندی کے لیے بھی ہوتا ہے. بلاء التقریب اس کو بولتے ہیں، بلاء التقریب، تقریباً قرب، نزدیک کرنا. اللہ اس کو نزدیک کرنا چاہتا ہے، اس پر امتحان لے آتا ہے، اس پر آزمائش لے آتا ہے، اس کے لیے پریشانی بنا دیتا ہے. اب اگر وہ نیک ہے، اللہ کے قریب ہے اور وہ قریب ہونا چاہتے تو اس امتحان پر صبر کرتے. اللہ تیری طرف سے تو ہی ہٹا دے.
اللہ تیرے لانے والے امتحان پر ہمارا صبر ہے، اس لیے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص کی 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہوں، 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہوں، ان کی اچھی تربیت کرے، ان کو اچھی تعلیم دے، ان کو اچھے اخلاق سکھائے اور ان کی شادیاں کرے، اس کو بوجھ نہ سمجھے، ان کو کمتر نہ سمجھے۔ حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میرے ساتھ وہ بندہ اس طرح ہوگا، یہ 2 انگلیاں نظر آ رہی ہیں، حضور فرماتے ہیں میرے ساتھ اس طرح قریب ہوگا۔ اس لیے بیٹیوں کو بوجھ نہ سمجھے، ان کی تربیت کرے، ان کی اصلاح کرے۔ اگر اللہ نے ایک امتحان دیا ہے نا، مثال کے طور پر، یہ تو رحمت ہے، لیکن ہم امتحان سمجھ لیتے ہیں۔ اگر امتحان دیا ہے تو انعام بھی اتنا بڑا مقرر کیا ہے، اتنا بڑا انعام مقرر کیا ہے، تو اس لیے بیٹیوں کی اچھی تربیت کرے۔ بلاء التقریب، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کبھی کبھی ہوتا ہے بلاء التعذیب، عذاب آ جاتا ہے، کبھی کبھی ہوتا ہے بلاء التأدیب، ادب کے لیے۔ مثال کے طور پر ایک انسان ہے، مسلمان ہے، وہ مسلمان اللہ کا نافرمان بن جاتا ہے، راستہ تبدیل کرتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے، تو کبھی کبھی اللہ اس کو ایک ٹکر دے دیتے، ٹکر جس طرح زمین پر چلتے ہیں نا، آدمی کو ٹکر لگ جاتے تو ہل جاتے ہیں نا، پھر وہ آنکھیں صحیح زمین کو دیکھتا ہے کہ آگے میں پھر گر نہ جاؤں، اس کو سبق مل جاتا ہے، اللہ اس کو ٹکر دیتا ہے تاکہ سمجھ لے، اس سے عبرت حاصل کرے، اس سے سبق حاصل کرے، وہ واپس ہو جائے۔ اس لیے اگر کسی کو ٹکر بھی لگ جائے تو اپنے ان اعمال پر نظر ثانی کرنا چاہیے کہ میری زندگی میں کیا اعمال میں کر رہا ہوں، اللہ کی کوئی بھی نافرمانی کر رہا اس کو چھوڑ دے، کسی کے ساتھ ظلم کر رہا اس کو چھوڑ دے، کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا اس کو چھوڑ دے، چاہے وہ رشتہ دار ہے، وہ غیر رشتہ دار ہے، وہ پڑوسی ہے، وہ ساتھ کام کرنے والا ہے، وہ جس درجے میں اگر زیادتی کر اس کو چھوڑ دے، وہ واپس ہو جائے، نظر ثانی کرے، یہ نہ کہے کہ یہ روٹین کا معاملہ ہے، فوراً واپس ہو جائے، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو سبق دیا، آپ اس سبق کو حاصل کریں، اس سے عبرت لے لیں۔ اگر آپ یہ سمجھے کہ روٹین کا کام ہے، لوگ ٹکر کھاتے رہتے، میں نے بھی کھا لے تو کوئی بات نہیں، پھر معاملہ سیدھا نہیں ہوگا، پھر معاملہ خراب ہوگا۔ اس کو بولتے بلاء التأدیب، ادب کے لیے۔ کوئی بیماری آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، اللہ کی طرف رجوع کرے، مولا یہ امتحان تیری طرف سے، اس امتحان کو مجھ سے دور کر دے، مولا میں تیری بندہ ہوں، تیرے سوا میرا کوئی رب نہیں ہے، تو ہی میرا رب ہے، تو ہی اس مصیبت کو ہٹانے والا ہے، اس مصیبت کو مجھ سے ہٹا دے۔ بنانے والا بھی وہی ہے، ختم کرنے والا بھی وہی ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ کوئی مصیبت دے دے تو اس کو کوئی نہیں ہٹا سکتا اس کے علاوہ۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اگر اللہ خیر پہنچانا چاہتے تو وہی قادر ہے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے بلاء التعذیب، عذاب کے لیے، عذاب کے لیے، جب کافر سرکش ہو جاتا ہے، باغی ہو جاتا ہے، حدود کراس کر دیتا ہے۔ ایک اللہ کی عبادات ہے، یہ جو اللہ کی عبادات ہے اس پر اللہ کو کوئی اتنی پرواہ نہیں ہے، آپ پڑھیں نمازیں نہ پڑھیں، آپ زکوٰۃ دے تو نہ دے، روزے رکھے تو نہ رکھے، اللہ کی بڑائی میں تو کوئی فرق نہیں ہم ڈال سکتے نا۔ یہ عمل کرنا، نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، یہ زکوٰۃ دینا، صدقات دینا، عبادات کرنا، یہ ہم اپنے درجات کو بلند کر رہے ہیں، ہم کوئی اللہ پر احسان نہیں کر رہے، اس سے ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں۔ لیکن دوسری سائڈ پر ایک اور عمل ہے، مخلوق خدا کے ساتھ ظلم کرنا، اللہ کو اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ وہ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ قیامت کے دن اللہ بندوں سے شکایت کرے گا کہ میں بیمار ہوا تھا، تم نے میری بیمار پرسی نہیں کی تھی۔ اللہ تو بیمار نہیں ہوتے نا۔ جب انسان سوال کرے گا تو اللہ فرمائے گا کہ میرے فلاں بندہ بیمار ہوا تھا، آپ نے اس کو پوچھا نہیں تھا، میرے بندہ تھا، میرے بندے کا خیال کرنا تھا۔ اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر نظر دوڑائے، غور و فکر کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے تھے،
ساری چیزوں کو پیچھے رکھ دیا کرے، ادھر جایا کرے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیفیں دی گئی، 3 دن غار ثور میں چھپے ہوئے ہیں، اللہ نے وہاں حفاظت کی ہے، راستے میں کافر پھیلے ہوئے ہیں، حضور کو تلاش کر رہے ہیں۔ اگر یہ تو اللہ نے حفاظت کرنی تھی نا، مثال کے طور پر اگر حضور کو وہ پکڑ لیتے تو آپ کو کیا خیال ہوتا؟ تو اللہ نے حفاظت کرنی تھی نا۔ لیکن جب حضور فاتح بن کر آئے، حضور اللہ کی تعریفیں بیان کر رہے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور نے سر نیچے کیے ہوئے اللہ کی تسبیح، تکبیرات، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور اونٹے پر سر مبارک نیچے کیے ہوئے، یہاں تک فرمایا، راوی فرماتا ہے کہ حضور کے عاجزی کے ساتھ سر مبارک اونٹ کے کوہان سے لگ رہا ہے، حضور فاتح آ رہے، لیکن اعلان فرماتے لا تثریب علیکم اليوم، تم نادان تھے، تمہیں پتہ نہیں تھا، آج میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اپنے اپنے گھر کے دروازے کو بند کر دو، جس نے بند کر اس کو معاف کر دیا۔ بیت اللہ شریف میں پناہ لو، جس نے پناہ لی اس کو بھی معاف کر دیا۔ ابو سفیان مکے کا سردار تھا، اس کی دلجوئی کے لیے کہ جس نے ابو سفیان کے گھر میں پناہ لی اس کو بھی معاف کر دیا، سب کو معاف کر دیا، معاف کر دیا۔ اسی کو بولتے ہیں عالی ظرف، یہ اسلام کی خوبصورتی ہے۔ تو اس لیے بلا التعدیب، بلا التعذیب، بلا التقریب، کوئی مصیبت آ جائے تو